بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، نماز عصر کا انتظار کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. کسی کو گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے. نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. سعید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور اندرون شہر سے بول رہا ہوں. عثمان پاشا میرا نام ہے. جس میں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور نہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ان خیالات سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریض جو ہوتا ہے اس کو دوا تو اچھی نہیں لگتی. کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غذا بھی اچھی نہیں لگتی. منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور جی متلاتا ہے، دل نہیں کرتا. لیکن وہ زندہ رہنے کے لیے غذا کا استعمال کرتا ہی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب مرض اس کا دور ہو جاتا ہے تو اس کو غذا اچھی لگتی ہے. اسی پر آپ یعنی کہ غور فرمائیں اور ہر ایک اس پر غور کرے کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا. تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں.
اس لیے مطلب اس طرح کی کیفیت ہے کہ عبادت کو جی نہیں چاہتا، مر 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 کے ہم عبادت کرتے ہیں، نماز بھی بس پڑھ لیتے ہیں، باقی دل لگتا نہیں ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کچھ پڑھنے پڑھانے میں، نہ ذکر و اذکار میں، نہ دین کی باتیں سننے میں۔ اب دیکھیے ایک تعداد اعتکاف میں آئی ہے لیکن توجہ نہیں ہے ذہن میں، گھوم پھر رہے ہیں اور اپنے 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 اس میں مست ہیں۔ خیر اس میں بعض تو ہوں گے جن کو جو ضروری ہوگا، لیکن ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیوں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو دل نہیں کرتا، اکتاہٹ ہوتی ہے، بوریت جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہ دل بھی سخت ہو گیا، ایسے اسباب ہیں کہ جس سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو گیا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ تو اس کے لیے جس طرح مریض غذا نہیں چھوڑتا کہ اس کو زندہ رہنا ہوتا ہے، اسی لیے عبادت ترک نہیں کرنی چاہیے، دل لگے نہ لگے عبادت کیے جائے بندہ، تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل بھی لگ جائے گا۔ تو عبادت صرف لذت کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو، نہ کہ حصول لذت، کہ ہم کو مزہ آئے تو ہم نماز پڑھیں، مزہ نہیں آتا اس لیے چھوڑ دیا، تو ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اور عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں اپنی مطلب اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہوئے عبادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام گلزیب حسین ہے اور میرا تعلق میرپور کشمیر سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا یا جو کچھ بھی بنایا یا میرے پاس جو کچھ ہے یہ میں نے اپنے بل بوتے پر کیا ہے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بعض اوقات اس میں خود پسندی کا معاملہ ہوتا ہے کہ رب کی طرف اگر توجہ نہیں رہتی کہ میں نے کیا ہے، خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ فلاں کام میں نے کیا ہے اور اس کے زوال سے وہ بے خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے سکتا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ تو ہے یہ مطلب خود پسندی کی طرف یہ جملہ جا رہا ہے، عجب اس کو بولتے ہیں، کہ مطلب میں نے فلاں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ کیڑی سے لے کر ہاتھی تک کے اندر ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے فیلڈ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا۔ یعنی چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ جب یعنی کسی کو دھکا مارتا ہے بڑے کو، اور بڑا وہی کھیل کھیل میں اس کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر گرتا ہے، تو وہ چھوٹا بچہ یوں کرتا ہے کہ میں نے مطلب اس کو پھینک دیا۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے یہ مذموم، بری بات ہے، بلکہ اگر خود پسندی پائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اس کی توجہ ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا اور اب یہ مطلب کوئی مجھ سے یہ کسبل اور میرا یہ فن چھین بھی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کو، تو بہرحال یہ کہ اگر خود پسندی کی تعریف پائی گئی تو یہ بہت مذموم ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق خود پسندی جو ہے وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ تو
اس سے بچنا چاہیے. اور میں نے کہا نہیں، کیڑی سے لے کر ہاتھی تک میں یہ مرض ہوتا ہے. اس کی تفصیلی معلومات چاہیں آپ تو احیاء العلوم میں بھی اس کا مضمون موجود ہے، اور ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا شیطان کے بعض ہتھیار، اس میں بھی یہ ہے. خود پسندی بھی ایک ہتھیار ہے، اور شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ ایسا ہے کہ گھول کر پی لینا چاہیے. انہیں مبالغہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. شیطان کے ایسے ایسے وار آپ پر آشکار ہوں گے، ظاہر ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ اس میں ان بیماریوں کا، یعنی ان شیطان کے ہتھیاروں کا تذکرہ ہے کہ جو عموماً مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے اللہ کرے آپ کو مل جائے، تو مل جائے تو آپ کی خوش نصیبی ہوگی. بہت ہی کام کا رسالہ ہے. اس رسالے میں اخلاص کی تعریفات اور بہت سارے مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ ایک مکتوب ہے جو رسالے کی صورت میں، یعنی لیٹر ہے جو رسالے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے اسے نوک پلک سوار کر اس کو جاری کیا ہے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل کتب www.amiراہلسنت.net کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں. 52 صفحات کا یہ رسالہ مکتبے پر اللہ کرے ہوگا تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. باپا یہ بھی رحم فرما دیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف میڈ، مطلب یہ کہ باپ نے اپنے بیٹے کو دکان کروا دی یا وہ نوکری دلوا دی، اس طرح کچھ باپ نے ہیلپ کی یا بڑے بھائی نے ہیلپ کی، پھر اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا. ایک یہ از خود ٹھوکریں کھا گا کہ آگے بڑھ کر اس نے اپنا روزگار کا انتظام کیا یا اپنی دکان بنائی. تو ایسے شخص کے لیے سیلف میڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ از خود اس نے اپنا ترکیب بنائی. تو یہ استعمال کرنا بھی خود پسندی میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی، اور وہ جب تک چاہے گا میرے پاس یہ رہے گی، اور جب وہ چاہے گا تو یہ واپس چلی جائے گی. نہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب رب کی عطا ہے. لیکن اس کی طرف میں نے کہا نا، وہ توجہ بڑے بڑوں کی طرف نہیں ہوتی. مذہبی لوگ بھی میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے دعوت اسلامی کا اتنا کام کیا، اس کو ماحول میں لایا، اس کو مدنی ماحول میں لایا. آج میرے سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں، آج مجھے تڑیاں دیتے ہیں، میری مانتے نہیں ہیں. میں نے تو یہ تو مطلب بے نمازی تھا، میں نے اس کو نمازی بنایا، میں نے اس کو فیضان مدینہ کا رستہ دکھایا، میں نے مشورہ دیا، میں نے اس کو گھر پہ جا کر کنونس کیا. جب تو یہ اعتقاد میں آیا اور اب مطلب بڑا نیک بن گیا، مجھے جواب نہیں دیتا. یعنی یہ اتنا عام ہے اس طرح کی باتیں کہ جس سے یہ تو مذہبی لوگوں کا ابتلا بھی بہت ہے اس میں. یعنی کہ وہ مائک پر آئے گا تو وہ اپنی مطلب طرح طرح سے مطلب یہ احسان تو اگر جتانے کا معمول عام ہے کہ میرا 2 دن سے گلا خراب تھا اور یہ تو آصف بھائی کے خلوص کا نتیجہ ہے، انہوں نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا، فقیر حاضر ہو گیا، ورنہ یہ مرض تھا وہ مرض تھا. بھائی کام کی بات کرنا یار، جس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے. یہی نعت خوان آئے گا تو میں نے یہ میرا پروگرام تھا، میری یہ محفل تھی، تو وہ بس سعید بھائی تشریف لے آئے، بڑے کرم فرمائے میرے، میں ان کو منع نہیں کر سکا، تو 2 پروگرام کینسل کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں. حالانکہ گلا بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ چھوٹا بچہ ذرا بیمار تھا تو وہ رات سویا بھی نہیں تھا کہ اب سعید بھائی کو کیسے منع کروں میں، تو اس لیے میں آ گیا. یا آپ حاضرین کا عشق رسول مجھے کھینچ لایا. اب وہ مطلب کتنی دیر تک اپنے فضائل بیان کرے گا، لوگ شاید گھڑیاں دیکھیں کہ اب یار کچھ بول رہے یار، جس سے ہم کو کچھ حاصل ہو. تو یہ نعت خوان بھی ایسا کرتے ہیں. اور بہرحال ہر طبقے میں نے عرض کیا، اب ڈر لگتا ہے مجھے کچھ بولتے ہوئے، ہر طبقے میں اس طرح کے امراض ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امید ہے دعوت اسلامی کے مبلغین ایسا نہیں کرتے ہوں گے، کم از کم آپ نے مجھ سے اس طرح کے وہ نخرے نہیں سنے ہوں گے. آگے بیٹھ جاتا ہوں، اب مجھے یہاں درد ہوتا ہے اور مجھے یوں درد ہوتا ہے اور آج نیند پوری نہیں ہوئی اور آج وہ یوں تھا تو کروٹوں میں وقت گزارا. یہ بولنے سے مجھے آپ نے دینا کیا ہے؟ اگر میں ایسی باتیں کروں گا سوائے بوریت کے میں نے آپ کو دینا کیا ہے؟
اس سے بہتر ہے کہ میں کہہ دوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو یہ کام ثواب کا، اگر یہ کہہ کر میں درود شریف پڑھا لوں تو۔ خیر، میں نے اس سے پہلے جو باتیں عرض کی وہ تو اصلاح کے لیے تھی، اگر آپ میں سے کوئی ایسا کہتا ہو تو نہ کہا کرے، تو کام کی بات کرے۔ بس احسان جتانے کی ایک عادت ہے، یہ احسان جتانے کی انداز ہے ایک طرح کے، کہ وہ جیسے آیا ہے بیان کرنے کے لیے تو احسان جتا رہا ہے، تو کوئی کچھ نہ دے، خدمت نہ کرے، لفٹ نہ کرے تو الگ مسائل۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جلسے میں تشریف لے گئے بیان فرمانے کے لیے، تو وہاں بیان کے بعد وہ جنہوں نے بیان کے لیے آپ کو بلایا تھا انہوں نے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں دیا، خدمت نہیں کی۔ تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ بڑبڑانے لگے کہ بڑے مطلب رکھے لوگ ہیں، یا اس طرح کے، یہ اتنی دور سے ہم آئے، آپ تشریف لے آئے اتنی دور سے، کوئی خدمت نہیں کی آپ کی۔ تو محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت المنان نے اس کو چپ کراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ان کی یہ خدمت کم ہے، جو کام مجھے کرنا چاہیے کہ میں انتظام کرتا، کیونکہ میرا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، جو میرا کام تھا کہ میں انتظام کرتا، لوگوں کو جمع کرتا اور میں بیان کرتا، یہ سارے کام تو ان لوگوں نے کر دیے میرے۔ انہوں نے میرے لیے منچ لگایا، میرے لیے مائک کا انتظام کیا، لائٹنگ کا انتظام کیا، لوگوں کو اعلانات کر کر کے جمع کیا۔ میں نے کیا کام کیا؟ میں نے تو خالی مائک پہ بولا ہی ہے نا، میں نے کیا کام کیا؟ میرا کام تو ان لوگوں نے کر دیا کہ میرے لیے لوگ جمع کر کے دیا۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنا سیکھنے کی بات ہے۔ اب میں متاڑی کروں، میرے کو مطلب یوں کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے پانی تک نہیں پوچھا، میں مطلب یعنی کہ رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے شور کی آواز آتی ہے، لے رکشے میں لیا ہے، میرے لیے کار بھی دی بھیجی۔ اب یہ اس طرح بولنے سے لوگ سن تو لیں گے لیکن دل سے عقیدت نکل جائے گی، اور یہ بہت بری باتیں، بہت ہی ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اللہ ہم کو عاجزی نصیب فرمائے، میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ حاضر بارگاہ اعلیٰ حضرت ہوا اور یوں جھولی سمٹی ہوئی تھی، اس نے جھولی پکڑ رکھی تھی، وہ جیسے نہیں وہ قمیض کے دامن اٹھا کر کچھ اس میں رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہماری امی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کھلائیں گے؟ تو اس نے جھولی دکھا دی کہ میں یہ دال لایا ہوں، یہ کھلاؤں گا۔ تو وہ دال اعلیٰ حضرت کے مزاج کے موافق نہیں تھی۔ ہم میں سے تو بہتوں کو شکوہ ہوگا کہ یار یہ ہم کو چاول نہیں چلتے، کوئی بولتا ہوگا روٹی نہیں چلتی، تو اعلیٰ حضرت کو یہ دال جو اس نے دکھائی وہ موافق نہیں تھی طبیعت کے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو وقت بعد اٹھا کہ بھئی فلاں وقت، تو وہی ٹھیک ہے مجھے لے جانا۔ تو پھر وہ بچہ آ گیا اور اعلیٰ حضرت کو لے گیا، غریب گھرانہ تھا، وہی دال اعلیٰ حضرت نے مزے لے کر کھائی، اس کو تو تشریف لے آئے۔ اگر ہم جیسوں کو اس طرح بچہ دعوت دینے آئے تو بچہ بھیج دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی احترام ہے؟ یہ کوئی ادب ہے؟ ہم تو ہزار باتیں سنا دیں اور بچے کو جھاڑ کے بھگا دیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت تھے، جبھی تو ان کو مانتے۔ اور فیضان رضا، جبھی تو نعرے لگاتے ہیں یہ کہ اعلیٰ حضرت ایسے تھے۔ تو ہم کو ایسے بننے کی کوشش کرنا ہے، پھونک پھاڑ والا، اڑیل اور مطلب اس طرح جھاڑنے والا اور خود پسندی اور عجب اور لوگوں پر احسان رکھنے والا نہیں بننا، بلکہ ہم کو تواضع اور عاجزی کا پیکر بننا ہے اور نیکی کی دعوت کی گھر جا جا کر دھومیں مچانی ہے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا وہ رسالہ جس کے بارے میں ابھی تعارف ہوا، شیطان کے بعض ہتھیار
کئی فرض علوم سے مالا مال ہے. جیبی سائز یعنی پاکٹ سائز میں یہ رسالہ 6 روپے اور بڑے سائز میں یہ رسالہ 12 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. یار یہ ایسا رسالہ صحیح بولتا ہوں کہ ایک ایک معتکف کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. سبحان جس کو اللہ. اردو آتی ہے وہ اس کو پڑھے, نہیں آتی تو سنائے. کوئی اللہ کا نیک بندہ ان میں کھڑا ہو جائے جو بولے میں ان سب کو ایک ایک دوں گا. سبحان میں اللہ. ایمانداری کی بات ہے, وہ رسالہ اتنا اہم ہے, کئی فرض علوم پر مشتمل ہے اور بہت ہی اہم ہے. جنہوں نے پڑھا ہوگا, پڑھنے والوں نے تاثرات دیے. یہ دراصل ایک ایسا کیس ہوا تھا کہ کسی کے یہاں میت ہو گئی, اس کے والدہ کی غالباً میت ہو گئی, اور بعض اس کے اسلامی بھائی ذمہ داران وغیرہ دعوت اسلامی کے اس کے جنازے میں نہیں پہنچ پائے. اس پر یہ بہت ناراض ہوا اور اس نے مطلب وہی میں بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور مسائل ہو گئے. تو اس پر میں نے وہ ان کو مکتوب حاضر کیا, سمجھایا, اور یہ کیا سمجھایا کیا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ وہ پھر خوش قسمتی سے کچھ وقت کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے. دوسرے ملک میں تھے وہ, تو وہ تشریف لائے ہوں گے اپنے طور پر, تو ان سے ملاقات بھی ہوئی اور یہ مطلب باتوں سے ایسا کہ وہ سیٹ ہو گئے. وہ پڑھ کر مکتوب, شیطان نے جو مطلب وسوسے دیے تھے سمجھو اس کی کاٹ ہوئی کہ اگر جیسے آپ کے یہاں کوئی میت ہو جائے, میت میں خدا نہ خواستہ میت ہو جائے تو یہ بھی مشکل ہے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہوتی ہے میت, تو مرتے ہی ہیں لوگ. آپ کی بھی میت اٹھے گی, میری بھی اٹھے گی, ہم سبھی کی اٹھے گی. وہ اللہ کرے اٹھے, ورنہ مار کے آج کل تو وہ نالے میں پھینک دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں, جنگلوں میں ڈال آتے ہیں, کتے کھا جاتے ہیں. جنازہ اٹھے دھوم دھام سے اور مدینے کی گلیاں ہو تو کیا بات ہے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے, سرکار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. تو بہرحال یہ کہ یہ بار بار مدینہ, یار ہر بات پہ نعرہ نہیں ہوتا موقع کی مناسبت سے. پھر یہ کہ نعروں میں بعض اوقات بولنے والا اپنا مضمون بھول جاتا ہے کہ میں بول کیا رہا تھا, یہ بھی ہوتا ہے. سننے والا بھی بعض اوقات یعنی کہ ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتا ہوگا کہ کیا رہا تھا. تو یہ عموماً جو جلسوں میں وہ زور زور سے زوردار واقعات سنائے جاتے ہیں نا, جو شیر ہے اس میں لگتے ہیں. تو یہ پنجاب کے اسلامی بھائی کافی آئے, تو یہ بیچارے مطلب بس ان کو یہ خود بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ کب نہیں آتی. یہ میں نے بہت نوٹ کیا, یہ موقع بے موقع یہ بیچارے نعرہ لگاتے ہیں, اور نعرے کے معنی بھی نہیں آتے ہوں گے شاید بازوں کو یہ کیا ہے. ایسا نہ کیا کریں, اپنے سیکھنے سکھانے کے لیے. اور میں کوئی جوشیلا خطاب تو نہیں کر رہا, نارمل گفتگو کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں. اب واقعی میں بھی بھول گیا کہ میں کہہ کیا رہا تھا. آپ کے گھر سے میت اٹھے, خدا نہ نہیں, میں نے وہ شعر پڑھا اس پر, یہ وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, سرکار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اگر آپ کے جنازے کے اندر یعنی آپ کے عزیز کے جنازے میں کوئی نہیں آیا تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ یہ کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. بعض لوگوں نے پڑھ لی تو جن جن کو پتہ چلا تھا ان سب سے فرض اتر گیا, اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی جنازے کی نماز تو جن جن کو پتہ چلا تھا وہ سب گناہ گار ہوں گے فرض کے. تو وہ تو اس میں تو خیر یہ دعویٰ تھا یعنی کہ کہنا میں نے جو پڑھا تھا ان کی میل کہ بہت سارے آ گئے, تم لوگ نہیں آئے یا دعوت نے نہیں آیا تو کیا ہوا, بہت سارے لوگ آ گئے اور یہ ہوا, اتنا ہی سارے ثواب ملا وغیرہ. تو اس کا مطلب فرض کفایہ ادا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب کوئی نہیں آیا تو اس کے بارے میں ہم یہ بولے کہ یہ نہیں آیا, جیسے ہمارے یہاں عام طور پر فون نہیں اٹھاتا ہے. حالانکہ یہ جملہ بھی غیر معتاد ہے, فون نہیں اٹھاتا, یہ ایک طرح کا الزام ٹائپ کی بات ہے. یہ کہا جائے میرا فون نہیں اٹھتا,
اس میں اور اٹھاتا اور اٹھتا میں فرق ہے. میرا فون نہیں اٹھ رہا، میرا فون نہیں اٹھا، میں نے فون کیا تھا نہیں اٹھا، میں ہزار عذر ہو سکتے ہیں کہ اگلا استنجا خانے میں گیا ہوگا، اگلا کوئی ضروری کام میں مصروف ہوگا، گھنٹی کی آواز نہیں گئی ہوگی، فلاں نہیں ہوا ہوگا، یہ ہوا، بہت سارے. اٹھ نہیں رہا تھا، نہیں اٹھا تھا، اس کا مطلب یہ گھنٹی کی آواز سن رہا تھا لیکن اٹھاتا نہیں تھا. جب میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے نہیں اٹھاتا تھا، میرے سے چیڑے اس کو. تو یہ کئی پتہ نہیں غیبتوں کی طرف، تہمتوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ لے جائے ہمیں، تو اس لیے فون نہیں اٹھ رہا تھا کہنا ہی ہو تو یہ جملہ کہا جائے، یا میرا فون نہیں اٹھا، میرا فون نہیں اٹھایا، یہ کہنے سے احتراز پرہیز کیجئے. تو اسی طرح اگر جنازے میں نہیں آیا تو حسن زن کا جام پیا جائے. کوئی بیچارہ کو مجبوری ہوگی، کام ہو گیا ہوگا، اور جنازے کا وقت الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ صبح 10 بجے بھی جنازہ ہوتا ہے، رات کے 10 بجے بھی جنازہ ہوتا ہے. میں خود مطلب یعنی کہ شروع میں تو جنازوں میں پہنچتا تھا، پھر جب کام بڑھا اب ہر ایک کی خواہش کے الیاس قادری جنازہ پڑھا ہے ایک عقیدت کی بنا پر. مگر اب آپ بتائیے کہ ایک انار 100 بیمار. وہی بات کہ کسی کا 10 بجے جنازہ دن کو، کسی کا رات کو، کسی کا شام کو، کسی کا دوپہر کو، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کسی کا ادھر جنازہ، کسی کا ادھر جنازہ، 10 میل دور، 15 میل دور، 50 میل دور، 25 میل دور. اب میں کہاں جاؤں؟ اور الحمدللہ میری جو مجھے یاد آ رہا ہے، شروع سے عادت رہی ہے کہ یہ کہنے کی عادت نہیں ہے گاڑی بھیج دو، گاڑی بھیج دو، یہ عادت نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا، میں نے الحمدللہ یہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے پلے سے ٹیکسی تک کر کے لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں. نکاح کی فیس لینا دوسری الگ بات، کبھی آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہے نکاح بھی میں پڑھاؤں. تو میں نے بہت نکاح پڑھا ہے، کتنے پڑھا نہیں، مجھے آج یاد نہیں پڑتا کہ نکاح کا کسی نے مجھے نذرانہ دیا ہو. میں مانگتا نہیں تھا، مجھے کوئی دیتا نہیں تھا، مجھے یاد نہیں ہے کسی نے دیا ہو. الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی. تو اب یہ کہ وہی نکاح بھی مشرق میں، مغرب میں، اور نکاح کی 3 دعوتیں، نکاح پڑھانا ہے، ولیمہ کھانا ہے، اور اجتماع ذکر و نات کا ذہن بھی ہم ہی نے دیا. اجتماع ذکر و نات اس وقت اصطلاح نہیں تھی، محفل نات، کیونکہ وہ فنکشن ہوتے تھے الٹے سیدھے. تو توجہ دلائی، ذہن دلایا بول بول کے کہ یار محفل نات کرو، محفل نات کرو. اب میں وہاں بھی پہنچتا تھا، وہ 3 سلسلے. اب میں تھک گیا، اب جنازوں میں جا کر بھی تھک گیا، نکاحوں میں جا کر بھی تھک گیا. تو میرے ساتھ بھی ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا کہ ایک جنازے میں نہیں گیا، تو اس علاقے کے اسلامی بھائی نے، کسی نے، ہوتے ہیں بس تقریب کار ذہن کے اسلامی، تقریب کار ہی کہیں، کیا کہیں گے، اس نے وہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو ورگلانا شروع کیا. کسی کی ماں فوت ہوئی تھی، میں نہیں گیا. میرے گھر سے اس کا گھر نہیں تو میرا خیال ہے کوئی 6-8 کلومیٹر تو ہوگا دور. خیر میں نہیں گیا، اور وہ وقت بھی دن کا تھا، ایسا میرے لیے وہ سوٹ نہیں تھا، وہ وقت میں موافق نہیں تھا، تو میں خیر نہیں گیا. تو اس نے، جس کا ذہن خراب تھا اسلامی بھائی کا، اس نے جمع کیا اسلامی بھائیوں کو وہاں کے کہ ایسا پیر کس کام کا جو جنازے میں نہ آئے. مر گئے بھائی، اب پیر کی ڈیوٹی ہے کہ جنازے پڑھاؤ. ایسا پیر اس نے شجرے جمع کیے، بیعتیں توڑوائی، تحریک چلائی. اللہ اس کو معاف فرمائے. خیر اس میں بھی چٹکلا یہ ہوا کہ جس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے بیعت نہیں توڑی، اس نے نہیں توڑی. اچھا پھر ایک عرصے کے بعد، لمبا عرصہ، ایک عرصے کے بعد جس نے بیعتیں توڑوائی تھی اس کو گھر میں ڈانٹ ٹونٹ پڑی، اور کہ کیوں تو نے یہ دھندے کیے، وہ تو دوبارہ آ کے بیعت کر گیا. لیکن اس نے جن کو توڑوایا نا، کوئی رنگین شاہ ہو گیا، کوئی ٹوپی شاہ ہو گیا، آگے پیچھے ماحول چھوڑ گئے بیچارے، ادھر ادھر ہو گئے. یہ نقصان تو اس کا ہوا. اب کبھی کبھی وہ اسلامی نظر آتے ہیں مجھے جنہوں نے توڑوائی تھی بیعت، لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کو یہ پھر کور نہیں کر سکتے. وہ ایسے جذباتی فیصلے.
اور یہ تک کہ نہیں ان کو پتا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا، میری کیا اجرت، میرا کیا عذر تھا. یہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں آئے، تندرست تھے، بیمار تھے، بستر میں تھے، کرسی میں تھے، کیا تھے، کچھ نہیں پوچھا. بس ایسا پیر کس کام کا جو ایسے موقع پر، میت کے موقع پر کام نہیں آئے. دفع کرو اس پیر کو، بھاؤ، چھوڑو، بیعت توڑو. جیسے میں نے کوئی بیعت کے نذرانے مقرر کیے ہوں گے، جو مرید ہوگا ایسے اتنے پیسے لوں گا، تو میرے گاہک ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. تو یہ شیطان ہے، اس کے چکر میں کبھی آنا نہیں. یہ میں آپ کو ایسی دل خراش باتیں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ ذہن سازی ہو، کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگانی چاہیے. انسان کو مجبوری ہوتی ہے. چلو مجبوری نہ صحیح، بالکل یعنی کہ 100% سستی صحیح، پھر بھی کوئی حکم نہیں لگتا شرعی طور پر کہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر جنازے میں ایک آدمی جائے. تم پر آ کر پڑے تو پتہ چلے. نوکری چھوڑ کے بھاگو کسی کے جنازے میں، کوئی نہیں جاتا. دنیا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اس طرح ہر ایک کے جنازے میں جائے. اول تو ہر ایک کے ساتھ اتنے لوگ وابستہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود کون جاتا ہے جنازے میں کس کے؟ جنازے میں بھی جاؤ اور نماز بھی پڑھاؤ اور قبر میں بھی اتارو. بہت پروسیجر ہوتے ہیں اس کے. پیر تو پھر پیر ہے نا، پھر تیجے میں بھی جائے. تو خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اب تو بہت سو کا ذہن بن گیا کہ اب یہ سیکورٹی کے مسائل اس لیے نہیں آتا. حالانکہ سیکورٹی کے مسائل نہ ہو تب بھی نہیں جا سکتا میں، سب کی جگہ جا ہی نہیں سکتا. سب کی شادیوں میں اور میتوں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے میرے بس کا روگ ہی نہیں. ایک آدمی کیا کرے. باپا یہاں دو سوال پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پیر جنازوں میں نہیں جائے، تیجے میں بھی نہیں جائے، نکاح میں بھی نہیں جائے، تو پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں بیعت توڑنے کا ذکر ہوا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیر کے لیے شرائط لکھی ہیں، اگر ایسے پیر کے ساتھ وابستہ ہو تو اس کی بیعت توڑنا توڑوانا، اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ اس میں یہ کہ بعض صورتوں میں تو پیر کی دل آزاری ہوتی ہے. جیسے یہ صورت بھی دل آزاری والی ہے کہ پیر نہیں گیا جنازے میں، اس لیے کسی نے تحریک چلائی اور بیعتیں توڑوائی، تو یہ دل آزاری کی صورت ہے. اس کا دل دکھا، اس پیر کو ڈیگریڈ کیا گیا، برا بھلا کہا گیا ہوگا، کتنے مطلب یعنی اس کو بول بچن دیے ہوں گے جب لوگوں نے بیعت توڑی ہوگی. ایسے تو نہیں توڑتا نا کوئی بیعت کہ خالی جنازے میں نہیں آیا. تو ہم جو ہوتا ہے، ہر آدمی بیوقوف نہیں ہوتا. کوئی بیچارے کوئی مجبوری ہوگی، آنکھ نہیں کھلی ہوگی، یا کوئی وجہ ہوگی، گھر کا کام ہوگا، یا ویسے بھی اتنی دور سے بیچارہ کیسے آئے. کیونکہ یہ تو عموماً سب کو پتا تھا کہ میرے پاس اسکوٹر بھی نہیں، مجھے اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی، میرے پاس کوئی سواری تھا. لیکن خیر میرے اسلامی بھائی تو اس وقت بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہیں کہ گاڑیوں کا کوئی مطلب ہے کہ کمی نہیں ہے. اسکوٹر پر پہلے لوگ مجھے ڈبل سواری پر لے جاتے تھے، تو سواری کوئی عذر نہیں تھا اس وقت بھی غالباً. ہو تب بھی کسی کی میت ہو جائے تو آدمی 5-15 روپے خرچ کر دیتا ہے. لیکن میں نے کہا نا، وہ آدمی جس کو ہر جگہ جانا پڑے، یہ کیسے وہ اس کو افورڈ کرے گا، یا کیسے مطلب اتنا وقت نکالے گا. تو یہ کہ یہ دل آزاری کی صورت ہے. تو جہاں پیر کی دل آزاری ہو، بلا اجازت شرعی بیعت توڑی جائے، جہاں میں شرائط پیر ہو اور دل آزاری کی صورت ہو پیر کی، اس بیعت توڑنے میں تو ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا. ورنہ بعض صورتوں میں جائز. بلکہ اگر پیر کے وہ 4 شرائط میں نے بیان کیے تھے کہ پیر کی شرط یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلی شرط تو یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ، پھر اس کا سلسلہ بیعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہو، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، پھر اس کے خلیفہ، پھر اس کے خلیفہ، پھر اس کے خلیفہ، اس طرح بیچ میں کہیں وہ رشتہ کٹتا نہ ہو. سید ہونا شرط نہیں ہے، وہ خلافت بیعت کے سلسلے میں وہ سلسلہ جا ملتا ہو. تیسرا یہ کہ عالم ہو. چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو، مثلا داڑھی منڈا یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا، یہ بھی فاسق معلن ہوتا ہے. نمازیں چھوڑتا ہے، جو علل اعلان گالیاں بکتا ہے، یہ بھی فاسق معلن ہوتا ہے. علل اعلان غیبتیں کرتا ہے، وہ بھی فاسق معلن ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری صورتیں فاسق معلن کی. جو علل اعلان کرتا ہو فسق، تو وہ فاسق معلن ہوتا ہے.
تو اس کی بیعت بھی جائز نہیں ہے، وہ تو توڑ ہی دینی ہے بیعت، لیکن یہ اس کو اطلاع کرنا ضروری نہیں ہے اپنے، بلکہ اگر کسی کی اپنے پیر سے عقیدت اٹھ جائے، عقیدت اٹھ جائے تو اسی سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی پیر کے بارے میں یوں کہ یار میرا پیر کہاں پھنس گیا میں، ہے نا، مثال کے طور پہ تو بہت ہیوی بات ہے جو میں نے کی. تو اسی طرح بہرحال عقیدت اگر دل سے نکل گئی نا تو اب وہ بیعت رہی نہیں، وہ پیر رہا نہیں، یہ مرید نہیں رہا جس کی عقیدت ٹوٹ گئی. بہرحال کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی جامع شرائط پیر نہیں ہے، ایک بھی شرط اس کی ٹوٹتی ہے نہیں ہے اس میں، تو بیعت توڑ دینی ضروری ہے. اس کو پیر رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کہا بھی نہ جائے، اپنے پیر بھائیوں پر بھی ڈکلیئر نہ کیا جائے، پرانے سابقہ پیر بھائیوں کو موقع کی مناسبت سے، کہ نہیں تو فساد ہوگا، فتنہ ہوگا. پیر اگر عامل ہوگا تو کوئی عملیات خدا نخواستہ کر دے اور بیعت توڑنے والا تکلیف میں آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے پیر ہوتے ہیں کہ اس کو بندہ اگر چھوڑے تو دھمکیاں دیتے ہیں. بابا جی ہوتے ہیں اصل، تو وہ کبھی کوئی مریض ٹھیک ہو گیا، جن بھوت اتار دیا اس نے، تو وہ مرید ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے جو سین پارٹ ہوتے ہیں نا، حساب کتاب شریعت کے بہت خلاف جب دیکھتا ہے وہ، تو بندہ بدزر ہو کر بھاگنے ہی کرتا ہے، تو وہ بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ تو کہیں جا نہیں سکتا. اس طرح کے واقعات ہیں، میں نے مکتوبات پڑھے اس طرح کے، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. فون آتا ہے، دھمکی آتی ہے ان کی طرف سے، کہیں بھی گئے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے ابھی جو بیت کے اس کے عقیدہ جو اس نے اعتقاد ہوتا ہے پیر کے ساتھ، اس کے فسخ ہو جانے کے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے، اب یہ کہ اس میں تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیں کہ دل میں خیال آنا اس سے ہے، زبان سے اظہار کر دیا تو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اس طرح کی کوئی کیفیت، نفس و شیطان بھی ہے، کسی کو کیفیت بنا بیٹھا، تو اب وہ دوبارہ اس کو اس بات کا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ ابھی جیسے آپ کی کوئی بات سنی اور اس کو لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو دوبارہ وہ کس طرح مطلب کہ وہ کیا اظہار کرتے پیر کو، یا پیر سے وہ ارادت میں داخل ہونا چاہتا ہے. یہ 3-4 ایسے اس میں سوالات قائم ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کر دوں. بعض اوقات دل میں تو وسوسے آتے ہیں نا بابا. صرف وسوسے آنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. زبان سے اظہار کا بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں ہے. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کی عبادت ہے کہ عقیدت جاتے رہنا بھی بیعت کے فسخ کے لیے کافی ہے، ارتداد بیعت کے لیے کافی، اس طرح کا جملہ ہے. ارتداد بیعت کا مالوز ہے. تو یہ کہ عقیدت فسخ ہونا، عقیدت کا ٹوٹنا، تو اب عقیدت وسوسہ آیا تو اسے نہیں ٹوٹی، عقیدت ٹوٹی، یعنی میں نے کہا میرا پیر یار بس یار کہاں پھنس گیا. مثال کے طور پہ یہ بھی ایک، بلکہ یہ تو توہین ہے خیر سیدھی سیدھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر عقیدت نہ رہی، محبت کر عقیدت میں فرق ہے، عقیدت نہ رہی تو وہ بیعت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اب پیر کو کہنے کی حاجت نہیں ہے. اب اگر عقیدت لوٹ آئی اور پیر ہو جامع شرائط، اگر پیر جامع شرائط ہے، اس کے باوجود عقیدت ٹوٹ گئی اس کی، تو بیعت تو ٹوٹ جائے گی. اور اب جی چاہتا ہے کہ اسی کی بیعت کروں تو اس سے واپس بیعت کر لیں. بس یہ میں مدری چینل کے ناظرین اور ہمارے حاضرین جو یہ راہ سلوک بھی کہلاتا ہے، راہ طریقت بھی کہلاتا ہے، اور یہ ایک اپنے دین و ایمان کو اور اپنی جانوں بہت ساری چیزوں کا تحفظ ہوتا ہے ایک پیر کامل سے بیعت ہونا. امیر اہل سنت بھی بیعت ہیں، امیر سنت نے بھی کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں سلسلہ، تو یہ ایک صدیوں پرانا سلسلہ ہے جو بزرگوں کے ہاتھ پر، جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن بابا میں یہاں کچھ عرض یہ کروں گا، اگر کہیں میری غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیجیے گا، کہ بعض اوقات لوگ پیر کی خصوصیات کے متعلق زیادہ غور کرتے ہیں، نہ کہ ان شرائط کے متعلق.
یہ دیکھتے یار یہ خصوصیت کم ہو گئی تو ختم. تو جامع شرائط پیر ہونے کی جو بیان ہوا کہ یہ جامع شرائط پیر ہوتا ہے، تو یہ 4 چیزوں کو خاص فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر پیر کی ایک اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی ایک اپنی اپنی نمایاں ایک معاملات ہوتے ہیں. تو جب تک یہ 4 شرائط باقی ہیں تو وہ جامع شرائط پیر ہونا اس کے لیے ثابت ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پیر کی بیعت توڑنا، جامع شرائط پیر کی بیعت توڑنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. جی جی، اصل پیر کے لیے ولی ہونا بھی شرائط میں سے نہیں ہے. جی بابا، ولی وہی ہونا 4 شرط شرطیں نہیں. ہیں. 4 شرطیں ہیں جو بیان کی میں نے. اب اگر ولی ہے تو سونے پہ سہاگا، اور اس سے کسی کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو مدینہ اور زیادہ کرامت تو ولی سے بھی ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا. اور پیر کا ولی ہونا ہی شرط نہیں ہے. جی. تو جب اگر پیر ولی نہیں ہے تو پھر کرامت کہاں سے آئے گی؟ کرامت تو ولی کے ساتھ مخصوص ہے. اب اگر وہ ہے مومن صالح ہے تو کوئی بات ایسی ظاہر ہوئی تو وہ معونت اس کو کہیں گے. اس کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں میں جی رات بابا، کو. کل آپ فیان. اس طرح مطلب یہ کہ خصوصیت وہی کہ ہمارے ہاں جو پیر دیکھا جاتا ہے نا کہ پیر دعا دے دے تو مالا مال ہو جائے، بونڈ کھل چل جائے، پڑے، دس- نوکری مل جائے، بونڈ کھل جائے. 10 سال سے بونڈ پڑے ہوئے، نمبر ہر سال چیک کرتے ہیں، نہیں کھل رہا. کسی نے کہا کہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اب بیعت کیا تو اگلے ڈرو میں بونڈ کھل گیا. یہ کامل ہے. معاذ اللہ، بعض تو مطلب کہ سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور سٹے کی پرچی اور جوئے کی پرچی کھل جائے تو سمجھے یار یہ بابا یہ پیر صاحب کامل ہوگا. تو یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پیر صاحب کا جو معیار ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے. جی جی. پیسہ بار مل جائے. جی پاپا فرمائیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بس اپنے پیر کو چھوڑ دیا، میرا اتنے عرصے سے کام اٹکا ہوا، پیر صاحب کر ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں فرماتے، تو اس لیے بس میں آپ کا مرید ہوتا ہوں. میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کروں گا آپ کا، کام نہیں کروں گا آپ کا، اور اس کے لیے کوئی بہتیں توڑی جاتی ہیں. شاید میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کام بنانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، پیر کی تو اپنے سمجھے، اللہ تعالیٰ تو کام بنانے پر قادر ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کام نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑ دو گے، کوئی دوسرا رب ڈھونڈو گے؟ ہر ایک اللہ تعالیٰ نے کام اگر نہیں کیا تو اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں جو وہ جانتا ہے. ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ ہمارا کام نہ ہو، ہم خامگاڑی کیے جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے. تو خیر، تو اس نے مطلب وہ آیت نکال نا، عصا جس میں لفظ نکال دیا کرو ذرا یا پڑھ دیا کرو. تو وہ اپنے اس نے کہا نہیں بس مجھے مرید کر لو. اب وہ بیعت تو توڑ دو، اس کی ٹوٹی گئی تھی، عقیدت تو فسخ ہو گئی تھی، بیعت ٹوٹ گئی تھی اس کی، توڑ دی تھی اس نے. تو خیر میں نے بیعت کر لی، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ ذہن کے بس میرا کام اٹکا ہوا ہے اور یہ پیر توجہ نہیں دیتا، میرا کام کرتا نہیں. تو یہ اس نے بابا کیا ہے، اس نے کوئی پیر بنایا یا معاذ اللہ ملازم بنایا ہے؟ ملازم. کیا بنایا؟ یہ میرے کام کرے گا؟ مطلب پیر کی آدمی خدمت کرتا ہے کہ پیر سے خدمت لیتا ہے؟ یہ مطلب دور تبدیل ہو گئے. جیسے کہ کئی مطلب ہمارے معاملات میں خرابیاں آئی ہیں نا بابا، یہ بھی ایک اسلام کا ایک خوبصورت سا ایک حصہ ہے، پیری مریدی طریقت راہ سلوک. اور صدیوں سے ہمارے بزرگان دین اس سلسلے کو لے کر آ رہے ہیں. جس طرح کئی اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، اس طرح اس معاملے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور لوگوں نے مطلب کہ اس مقدس جو ایک شعبہ ہے، مقدس ایک عمل ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری ملاوٹیں ہو گئی ہیں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح اس کا علاج کیا تھا نا بابا، آپ کل تھوڑا بہت بولے تھے، میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یار چلیں آپ اس میدان میں آ کر آپ نے یوں پیر یوں نے مرید یوں نے کچھ بولنا آپ نے شروع کیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے جتنی صراحت کے ساتھ پیری مریدی اور مرید یہ نے پیر یہ اور حقوق یہ فرمائے نا، آپ اس معاملے میں حجاب فرماتے ہو. کئی معاملات میں غلطیاں ہیں ہمارے اعمال میں، تو ہمارے اس معاملے میں بھی غلطیاں ہیں. وہ
کوئی کام نہیں بنتا تو جس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ تسلی کے لیے قرآن کریم کی آیت میں آپ کو سنا دوں، پارہ 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 216 کا حصہ۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھا نا کہ ہمیں بری لگے بات لیکن ہمارے لیے وہ اچھی ہو، اور ہمیں اچھی لگے لیکن ہمارے حق میں بری ہو وہ چیز، تو اللہ جانتا ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اگر کام نہیں بنتا تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر بندہ راضی رہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اب مالدار ہو نہیں پا رہا، زور لگا رہا ہے، مالدار نہیں ہو رہا، یہی ذہن بنائے کہ مالدار ہونا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا مرید ہوتے ہی کوئی بڑا نقصان ہو گیا مال کا۔ یہ عجیب بات کیا۔ تو یہی ذہن بنائے کہ پیر کی برکت ہے کہ اس مال سے جو میرے حق میں بہتر نہیں تھا وہ جا چکا، چلا گیا۔ واہ واہ، کیا بات کی ہے میں نے، حقیقت میں بولتا ہوں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے۔ میری بات صرف جس کے تینوں منزلیں پوری ہوں گی نا عقل میں، اسی کی سمجھ میں میں کہتا ہوں مدینہ مالا ایک بات کیا۔ خالی ہوا اس کے پلے نہیں پڑے گی۔ بہت پیاری بات کی، ہے کہ بہت پیاری بات۔ یعنی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، یہ کیمیاء سعادت احیاء العلوم وغیرہ میں، کہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا اس کو ایک فرماتے ہیں اللہ تجھے مالدار کرے، اللہ تجھے تندرست کرے، صحت دے۔ اور امام غزالی نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ یہ یعنی کہ مفہوم کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے کہ مالدار ہوگا تو مال کی وجہ سے گناہوں میں پڑے گا، عیاشیوں میں پڑ جائے گا، اور صحت اچھی ہوگی، ڈیل ڈول کا جسم ہوگا تو تکبر کرے گا، کمزوروں پر ظلم کرے گا۔ تو یہ دعا نہیں، بد دعا ہے۔ اگر آج کا پیر اگر یہ دعا دے تو کیسا سونا لگے، یار کیا میرا پیر ہے، مینو کہندا ہے کہ تسا مالدار ہو جاؤ، تسا صحت تندرست پہلوان ہو جاؤ، مسٹر کراچی تو مسٹر لاہور تو مسٹر گجرانوالا بنتے نا باڈی بلڈر، ایسی کوئی پیر دعا دیتے تو کیسا اچھا لگے۔ اور اگر واقعی ہو یہ دعا لگ جائے پیر کی اور مسٹر فلاں بن جائے، مسٹر کراچی یا مسٹر، تو وہ پیر کیسا باکرامت کہلائے، اس کے جتنا پورا خاندان بلکہ آئندہ نسلیں بک کروا دے کہ جی ہاں، میری جو نسلیں ہوں گی اس پیر کی مرید ہوں گی، اس کے میرے کو مسٹر بنا دیا اور میں اب جس کو گھونسا مارتا ہوں 2 دانت نہیں توڑتا، پوری 32 ہی توڑتا ہوں، میرے مرشد نے طاقت دی ہے مجھے۔ اگر یہ ذہنیت ہے تو یہ پیر ہے یا کیا ہے، اب آپ فیصلہ کر لو۔ اس کے کلب میں جتنے باڈی بلڈر ہوں گے نا ساروں کو اب لائن میں لگا دے گا کہ مارو پیر کی پیٹ اپنی مضبوط ہے، پیر کا ہاتھ ہے، جو سامنے ہے اس کو مارو، سمجھے۔ تو جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں وہ کیا مطلب اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہوں گے، لیکن جنرلی تو باڈی بلڈر کیا کرے گا، باڈی بلڈنگ جو کرتا ہے کیا کرتا ہے، گلا کھلا رکھے گا، سونے کا لوکٹ پہنے گا، یہ سونا یہ چلتا ہے نا سامنے ہی آپ کے، یہ کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، آیت نکالو اکڑ کے چلنے والی۔ تو اس طرح اکڑ کر چلنا اور یوں لوگوں پر روب جھاڑنا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے باپا اتنی آستین والے کپڑے پہننے پر، مجبور ہوتا ہے وہ، اتنی محنت جو کی ہے، ڈنٹ پیلے یہ اتنا جو اندر میں جو مچھلی بنائی ہے دکھائے گا کیسا اگر یہ پوری آستین والے کپڑے پہنے گا تو، کیوں مجبور ہے،
खाली ये मछली नहीं है, इधर मछली हाँ, होती इधर है, बनाया उधर है। मछली होती है, हाँ। कई मछलियां से पाली होती है। अब ये मजबूर होता है ये तो कपड़े, इसको मजा आया ना इसको फिट कपड़े पहनने के, दिखाएगा कैसे, इतनी मेहनत करी है इसने। तो ये क्या अब अक्कड़ करनी चले तो क्या करे? बहुत ये अपने जो में फासिद में अपने आप को क्या समझता होगा? वो मुझे तो एक किस्सा याद है पुराना, एक कराटे का जो मतलब यानी कुछ जुडो कराटे जानता तो उसी ने बताया था कि वो कोई कबाड़ी बाबुल मदीना में कबाड़ी की गाड़ियां फिरती है क्या। आम मुल्कों में तो नहीं होता ऐसा, आम मुल्कों में तो बड़ी बड़ी चीजें फेंक दी जाती है, जो मालदार मुल्क होते हैं ना। तो वो एक कबाड़ी से कुछ तू में हो गई किसी नौजवान की, तो उस नौजवान ने उसको गाली वगैरह दी होगी और बहुत धमकी के साथ कहा तो जानता है मैं ब्लैक बेल्ट हूं। अब वो कबाड़ी को क्या पता ब्लैक बेल्ट और येलो बेल्ट क्या होता है, ये भी अक्सरियत शायद ना समझती हो। ये एक एजाज यानी क्या बोलते हैं, एक तमगा है, एक माहिर होता है वो जूडो कराटे हाथों से मारने में, और कुछ ऐसी इसकी वर्जिशें होती है, बहुत सख्त वर्जिश होती है इसकी, और सीखना पड़ता है जूडो कराटे। तो ये ब्लैक बेल्ट एक अच्छा मतलब तमगा है इसमें मार्शल आर्ट में। फाइनल है, फाइनल है ना ये, आखिरी है। हाँ। तो अब वो कबाड़ी को नहीं पता था कि ब्लैक बेल्ट क्या होता है, उसने तो वो लोहे का सरिया निकाला खींच गया और वो दिया सर पे कस के, तो ब्लैक बेल्ट लाल बेल्ट हो गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हंसना नहीं चाहिए मस्जिद में, ये जोर से आपने कह का हमारा अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं समझा रहा था कि वो शेर में सवा शेर होता है, तो इसलिए मतलब ये कि ये बाडियां बनाने के बजाय रूह के अंदर कोई ताकत है, रूह के अंदर तो बात बने। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु। तो ये कि बॉडी बिल्डर होगा उसको अकड़ कर चलना मजबूरी होगा उसकी, शायद खैर किसी को खौफे खुदा मिल जाए, कोई बॉडी बिल्डर आकर यहाँ बैठ गया हो और अब वो पूरी आस्तीन का कुर्ता बाहर मिलता मंगवा लिया हो तो कह नहीं सकते। यहाँ आते हैं हर तरह के, लेकिन ये कि यहाँ तो आपको पता है कि रूह की तकवीयत की बात होती है और जिस्मानी सेहत की भी बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये अकड़ कर चलना ये बहुत बुरा है। अब ये कि कोई बॉडी बिल्डर चले या कोई पापड़ पहलवान चले अकड़ कर, जो भी हो, न कमजोर आदमी भी अकड़ कर चलेगा तो बुरा ही है। तो इसमें कुरान करीम में अकड़ कर चलने की मजम्मत आई है। चुनाचे पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37 में इरशाद होता है, वला तमशी फिल अर्दि मराहा। तर्जमा ए कंजुल ईमान, और जमीन में इतराता न चल। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। बेशक तू हरगिज जमीन न चीर डालेगा और हरगिज बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुंचेगा। तो अकड़ कर चलने से कुरान करीम में मना फरमाया। सिर्फ एक मकाम ऐसा जहां अकड़ कर चलना सुन्नत है, जो बताएगा उसको इंशाअल्लाह। अच्छा बहुत को पता है, तो कोई तोहफा देने वाला था यार। अब ये कहते हैं पता है या नहीं, ये तो बोलेंगे तो पता चलेगा। जो बताए और चांद रात को मदनी काफिले में सफर कर जाए उसको दे दे। हाँ चलो, जो बताए और चांद रात को 30 दिन के मदनी काफिले में सफर करे उसको फैजान रियाजुस सालिहीन तोहफे में दी जाएगी। बताना अल्लाह के लिए, 30 दिन के काफिले में सफर अल्लाह की रजा के लिए करना है। तो किताब बहुत, वो किताब फिर पढ़ने का वो आपको वो भी देना पड़ेगा हदफ, कि ये 72 दिन में पूरी पढ़ लेनी है। बहुत प्यारी किताब है, प्यारी ना लगे तो मुझे कहना।
تو بتائے بھی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے آپ کو مدنی تربیت گاہ پہ پیش بھی کرے. اس میں بھی باپا چند ایک ہاتھ اڑ گئے. کچھ رہ گئے یار. نہیں ہے باپا. ہم کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے یار. یہ مدنی قافلے کے نام سے کیوں گھبراتے ہیں 10-12 باپا 10 باپا کھڑے ہوئے ہیں باپا. 30 دن چاند رات کو سفر بھی کریں گے, ایک سے زائد ہیں باپا. اور اگر غلط بتایا تو پھر ان کو 63 دن کے لیے مدنی تربیتی کورس میں داخلہ ہونا چاہیے ان کا, باپا تقریباً تاکہ سیکھ لیں. 12 اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں. 12 سے بھی زیادہ ہیں. چلو جو قریب ترین ہے اس کو مائک دیتے ہیں, اور کیا. پھر آپ کے قریب جگہ ڈھونڈیں گے, میں دور والے کو دے یار. کہ آپ کے قریب جگہ ڈھونڈنے والے بھی مطلب رسکی ہوتے ہیں. اسکرین پہ آنے کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب بٹھاتا ہو. میرے قریب تو بتا ہی دیں گے ظاہر, علماء ہے. باپا یہ ڈبل بانگ, مائک ڈبل 30 دن. ڈبل 30 دن جی بابا. جمع 3 دن جماعتی 63 دن. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ وہاں کر کے چلیں گے. اس کو گرفتار کر لو 25 ماہ کے لیے, جلدی مدنی سپاہی ہو. سبحان اللہ. جہاں سے عاجزی ہم کو نصیب ہوئی وہاں کر کے چلو گے آپ مکے مدینے میں. ہاتھ اٹھاتے ہو, جواب دے تب پتا چلے. بابا جانی جہاد میں اب 26 ماہ سے بھی اوپر ہو جائے گا. ہے نا, دشمن بھی مقابلے پہ نہیں ہوتا اور وہ اکڑ کر چلنا سنت ہے. جلدی جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طواف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تن کر چلے تھے اور صحابہ کو کہا تھا کہ تن کر چلو. سبحان اللہ. باپا اگر یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون بتایا کیا بولتے ہیں؟ لمن. کیا بولا؟ نمل. نمل نمل. نمل بول رہے ہیں. نمل تو کیڑی کو بولتے ہیں, چوٹی کو. سورہ نمل ہے قرآن کریم میں. نمل. باپا اس طرح بیان کرنے. رمل. رمل. رم. جی رمل. تو وہ کتنے پھیروں میں ہوتا ہے یہ اکڑ کے چلنا طواف میں؟ ابھی یہ جواب ادھورا ہے, انہی کو دینے دیں. جی ہاں بھائی, کتنے پھیروں میں ہوتا ہے؟ 3 ہوتا 4 ہوتا ہے. شروع کے 3 پھیروں میں. شروع کے 3 پھیروں میں کندھا کھلا رکھ کر رمل کیا جاتا ہے. یہ الٹا کندھا کھلا رکھتا ہے نا, جی دایاں سوری, سیدھا کندھا کھلا رکھ کر, سیدھا ہی کھلتے نا, سیدھا کندھا کھلا رکھ کر 3 پھیرے وہ اکڑ کر کیے جاتے ہیں. یہ سنت ہے. اس میں طواف, اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہو, ہر طواف میں نہیں, جس کے بعد سعی کرنی ہو. مثلا عمرہ تو عمرے کے بعد سعی بھی تو ہوتی ہے. تو یہ جواب ادھورا ادھورا, اس کو 63 دن کی تربیت تو دینی چاہیے. سبحان اللہ. باپا یہ با امامت 63 ہاں کی اب یہ تربیت تو ہوگی. نہیں, مدنی اولیاء بھی انشاءاللہ اعلان. دیکھو اب کیا کرتے ہیں یہ, اگر آپ کی نیت ہو تو ہو, مروت میں نہیں, ورنہ پھر وہ گناہ گار بننے کی صورت بنے گی. انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کہنے کا مطلب آدھا بھروسہ نہیں, یعنی کہ اگر آپ کی نیت ہے سچی دل میں تو انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ نے چاہا تو اب یہ کہ آج ہی امامہ شریف امید ہے تشریف لے آئے گا آپ کے سر پر, اور سر مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اور سفید لباس بھی یہاں دکانوں پہ ملتا ہے باہر. پاپا آپ سجا دیں امامہ. جب آپ بھی آپ پہن لیں
اور آپ تو پرانے لگتے ہیں میرے کو، تو پہنتے بھی ہوں گے، امامہ تو ہوگا آپ کے پاس، لیکن میرے پاس جب مستقل اب باندھنا ہی ہے آپ کو، مستقل یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، جس طرح یہ دیگر صاحب باندھتے ہیں، تو پھر نیا امامہ لانا ہوگا، خرچہ کرنا پڑے گا، جی انشاءاللہ. اور آپ کے حلقے کی جب باری آئے گی تب بندوا لینا. فی الحال آپ پیارے بابا جان یہ پرانا باندھ لیجئے. ایک عرض ہے کہ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ فیضان ریاض الصالحین جی جی، آپ کی طرف سے جو آئی ہیں یہ پیش کی جا رہی ہیں. یعنی میری طرف سے نہ کہا جائے، یہ ہوتی ہے لنگر رسائل عموماً، بعض میری طرف سے بھی ہوتی ہے، کتابیں مجھے بھی تحفے میں آتی ہیں، بعض لنگر رسائل کی تو مجھے یاد نہیں ہے. پیارے بابا جان انشاءاللہ فیضان ریاض الصالحین کو میں 63 دنوں میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا کوئی سوال تو باقی نہیں تھا نا؟ نا دوپہر کا، وہ رات کا وہ تو مل گیا، رضا کو مل گیا، رضا نہیں ڈھونڈا تھا، آپ کو پیغام بھیجا تھا تاکہ وہ ڈھونڈنا نہ پڑے. جزاک اللہ. تو رات کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ، یاد دلائیے. وہ ہے تو وہ تلفظ تو میرا خیال ہے رمل، اس کا رمل ہے. رمل اس کو بولتے ہیں دھول کو شاید، یا ایک ہی معنی ہے، کئی معنی بھی ہوتے ہیں لفظ کے. اس میں جو رفیق الحرمین میں لکھا وہ دیکھ لیجئے، رمل. تو وہ رمل نہیں ہے، رمل تلفظ، جو طواف میں کرنے کے 3 پھیرے، جس کے بعد صحیح ہو اور کندھا کھلا. استباع شرط نہیں ہے اس میں، جیسے کہ وہ طواف الزیارہ کے بعد اگر حج کا رمل پہلے نہیں کیا تھا کسی نفلی طواف میں، تو طواف الزیارہ جو کہ سادے کپڑے میں کیا جاتا ہے اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں، تو اس کے بعد صحیح کی جاتی ہے. تو صحیح کے لیے یہ استباع یا احرام شرط نہیں ہوتا. تو جب انشاءاللہ حج پر جائیں گے نا، اپنے وہ کرتے ہیں نا، یا تربیت اجتماع کرتے ہیں نا 3 روزہ، اس میں آ جانا. اگر اس سال اگر گنجائش نہیں ہے جانے کی ترکیب، تب بھی آ جانا. استباع 7 پھیروں میں ہوگا اور رمل 3 پھیروں میں. اور صحیح کے لیے نہ استباع شرط ہے، نہ اس میں رمل ہے، نہ اس میں احرام ہے، شرط نہیں ہے. مگر عمرہ کیا ہے تو احرام کھولے گا نہیں، کھولنے کا وقت نہیں ہے جب تک حلق یا قصر نہ کروا لے. تو یہ سارے احکام انشاءاللہ آپ تشریف لانا. 3 دن کا جب اعلان ہو جائے، ہونا تو ابھی سے چاہیے اعلان تاکہ تیاری ہو جائے. شوال المکرم میں یہ تربیتی اجتماع ہوتا ہے 3 روزہ حج کی تربیت کا، اور اس میں تو جو لطف آتا ہے، جن کو آتا ہے ان کو آتا ہے، اور ذکر مدینہ ہوتا ہے. آپ کو دوبارہ ذرا آنا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ اگر آسانی ہو تو یہیں قافلوں میں سفر کر لیجیے، اور پھر وہ بھی مل جائے گا 3 دن کا تربیتی اجتماع انشاءاللہ، حاجیوں کا تربیتی اجتماع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ توجہ دلا دوں کہ آج رات کو کوئی خصوصیت کے ساتھ اعلان ہوا تھا، خصوصی یاد ہے؟ سبحان اللہ. مدنی کسوٹی کی آج 63 سال سے اوپر کی عمر کے بزرگوں کی مدنی کسوٹی ہے. سبحان اللہ. آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہنا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کے فوراً بات کر دی جائے، ہو سکتا ہے بیچ میں کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں کر دی جائے، وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، دیکھیں گے تو خوشی ہوگی آپ کو کہ ہمارے بزرگ بھی معلومات رکھتے ہیں یا کیا. انشاءاللہ یہ بھی جواب دیں گے. سبحان اللہ. مگر اس میں وہ بزرگ ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال بھی یہیں فیضان مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف کیا ہوگا، اور اب بھی 30 دن کا اعتکاف کیا ہے. یعنی بابا پچھلے سالوں میں کبھی بھی 30 دن پہلے کر چکے اور اب بھی 30 دن. جی
چلو یہی صحیح. تو یہ اس لیے میں یہ پچھلے سال کی قید لگا رہا ہوں کہ بعض نوجوان یا ادھیڑ عمر کے یا بزرگ جن کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یار یوں بھیڑ ہے اور یوں رش ہے، تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ شاید تم سے زیادہ بوڑھے ہیں اور پچھلے سال بھی پہنچے تھے یہ، اور اس سال بھی آ کے بیٹھ گئے. تو یار تم اپنی کمزوری دور کرو، شیطان کو دفع کرو اور بالکل اس شیطان کو بول دو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام حافظ امجد علی ہے اور میں چنیا چھانگا مانگا شہر سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. جی آیا نو. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. پیارے باپا جان، میری نیت ہے کہ چاند رات مدنی قافلہ اور پھر مدرس کورس کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دودھ پلا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عرفان ضیاء ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں بہت اچھا کام سر انجام دے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جو اکثر اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا تو دعا مانگی تو ماشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، فلاں مسئلہ حل ہو گیا. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی جو مسئلہ حل ہوا ہے جو وہ اسی دعا سے ہوا ہے یا کہیں اور دعا مانگی تھی اس سے حل ہوا ہے یا کوئی نیکی کی تھی اس سے حل ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ حسن زن، اس پر بندے کو غور پڑنا پڑے گا کرے گا. بعض تو واقعی اندھیرے میں تیر چلاتے ہوں گے، وہ جس سے تعویذ لیا اس کو جا کے خوش کرتے ہوں گے کہ تمہارے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر تعویذ آتے اتاریہ پر آتے ہوں گے تو اس سے بھی تعویذ لیا. تعویذ تو بہت سو سے لیتے ہیں، اس کو بولتے ہوں گے بس یہ مدنی بہار ہے میری کہ آپ کے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا. پھر یہ لکھ کر ہم کو آگے بھیج دیتے ہوں گے ہماری علمیہ کو. اچھا پھر جو ڈاکٹر سے بھی علاج کرواتے ہیں اس کو بھی سیٹ رکھتے ہوں گے کہ بس آپ نے ایسی دوا دی کہ میرا بچہ کھڑا ہو گیا. تو ایسی یہ شرارتیں نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بندہ غور کرے، بندہ غور کرے. اگر کہنا ہی ہے تو نہ کہنا ہو تو غور کرنے کی حاجت نہیں ہے. کہنا ہی ہے تو غور کرے کہ کیا سبب بنا ہوگا. اب اگر اس کے غور کرنے سے یہ اس پر آشکار ہو، اس کا ظن غالب آئے کہ یار ہو نہ ہو مدنی قافلے میں جا کر میں نے دعا جو کی تھی نا یہ اس کا ثمر ہے، تو کہنے میں حرج نہیں ہے. یا ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہونے کا اس کا ظن غالب ہے تو اب کہنا چاہے تو اس ڈاکٹر کو کہے. ہر ڈاکٹر حکیم کو نہ کہتا پھر کہ تمہارے علاج سے ٹھیک ہو گیا. یہ تو پھر سب کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں، یہ آخرت کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس وہ ظن غالب پر ہوتا ہے. یا کسی ایسے نیک آدمی سے دعا کا کہا تھا کہ جس پر حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی وہ آپ کی دعا سے میرا کام ہو گیا، تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن خالی اس کو مسکا لگانے کے لیے بھی کہتے ہوں گے کہ یار واہ یار تمہاری دعا سے میرا کام بن گیا، دل میں ہی ہو کہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا اس کو سیٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سارا جھوٹ ہے، گناہ ہے. خوشامد اسی کو تو بولتے ہیں جھوٹی تعریف کو. خوشامد کے ایک معنی یہی ہے کہ جھوٹی تعریف کسی کی، یہ گناہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس طرح مطلب یہ کہ مدنی قافلے کے تعلق سے بھی
اگر ظن غالب ہے تو کہے کہ مدنی قافلے سے کی برکت سے مجھے نوکری مل گئی، مدنی قافلے کی برکت سے مجھے آقا کی زیارت ہو گئی، زیارت بھی ہوتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب دعویٰ کرتے ہیں بعض اسلامی بھائی کہ یہ ہو گیا، ہمیں وہ مل گیا، ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، تو فلاں مرض دور ہو گیا، تو کینسر کی رپورٹ کلیئر ہو گئی تعویذات عطاریہ سے. تو یہ سب غور کر دیکھو، یہ سب کو کام چاہیے، چھاپنے والوں کو بھی کام چاہیے کہ ہم کو رسالہ نکالنا ہے، جلدی مدنی باہر لاؤ. ہاں یہ ہم نے مانگنا، ہم اپنی جگہ پر بے قصور ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں. ہم نے آپ پر اعتماد کیا، لیکن آپ جھوٹے مبالغے کریں گے تو یہ وبال آپ پر ہوگا، ہم پر نہیں. ہر ایک کو اپنا کام ہی چاہیے. جیسے ہمارے نعت خوان بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ غور کرتے رہتے کوئی ایسی بات آئے کہ ہم شعر پڑھیں، بعض اوقات رونگ نمبر لگا دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، موقع نہیں ہے تو شعر پڑھتے ہیں. اس طرح جیسے نعرہ لگانے والے، یا ابھی تھوڑی ناک کٹی تو خاموش ہیں، ورنہ کل رات کو بھول جائیں گے شاید. ہاں رات کو لگے، رات کو کھا پی کر تھوڑا تراوٹ آئے گی تو یہ آج دوپہر کا وہ زخم شاید بھر جائے گا، پھر شروع ہو جائے شاید، واللہ اعلم، اللہ کرے یاد رہے ان کو. تو یہ نعرہ لگانے والے یہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ذرا جوشیلی آواز نکلے، پلے پڑے نہ پڑے اپنوں نے نعرہ لگا دینا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنا اپنا کام سب کو چاہیے. باپا یعنی اگر حسن ظن ہے کہ یہ مسئلہ یوں حل ہوا ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. حسن ظن ہو تو، ورنہ ویسے ہی اندھیرے میں تیر نے، بعضوں کی عادت ہوتی ہوگی یہ ہر ایک کو جا کر بولتے ہوں گے کہ تمہارے اس سے ہو گیا، تمہارے تعویذ سے ہو گیا، تمہارے دم سے ہو گیا، حضرت آپ کی دعا سے ہو گیا. امام صاحب کو بولتے ہوں گے کہ آپ سے جو نہیں بچے کو دم کروا گیا تھا وہ بچہ صحیح ہو گیا آپ کے دم سے. امام صاحب کپڑے چیک کرتے ہوں گے کہ یار پھٹ نہ جائیں، اتنا بیچارے پھول ہی جائیں گے، ذرا خوش ہو جائیں گے کہ یار اب اپنے بھی کچھ ہے، اب دم میں اپنے اثر پیدا ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر کو جا کے بولا ہوگا کہ آپ نے ایسی دوا دی کہ بس میرا بچہ جاتے جاتے رک گیا ہے. تو ڈاکٹر بولے گا میں کچھ ہوں. یہ سب کو مروا دیتے ہیں ایسے تعریفیں کرنے والے. ایسا نہ کیا کریں. سب اس کا تعین بھی کرنا نا کہ حسن ظن، اچھا گمان، ہاں اس معاملے میں حسن ظن ضرور، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کا تعین ہو جائے، اور پھر واقعی اس کو اپنی شہرت کا بھی نہ ہو کہ چلو میں کوئی ایسا بول دوں گا تو میرا نام یا میرا واقعہ کتاب میں آ جائے گا، رسالے میں آ جائے گا، یا کوئی مبلغ بیان کر دے گا. تو بہت سارے فتنوں سے بچ کر اس نے اس راستے پر چلنا ہوتا ہے. راستہ تو راستہ ہی ہے بابا، چلنے کے لیے واقعی ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. بہت مشکل ہے. جیسے کہ مدنی بہار کسی نے غلط لکھوا دی، اب وہ پڑھی جاتی رہے گی، چھپتی رہے گی، لکھوانے والا مر جائے گا، اس کا بنے گا کیا؟ تصدیق کرو تو وہاں بھی بول دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا. جی، اور اتنا مبالغہ بھی ہوتا ہوگا اس میں، جی آقا. یہ خدا کی پناہ. اسی طرح دیگر معاملات میں، حکایات میں، وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ ملاوٹیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو جھوٹ سے اور گناہوں سے بچائے، آمین. سچ کی نعمت سے مالا مال کرے. آمین آمین. آدمی نپا تلا اور سوچ سمجھ کر بات کرے. ایک بزرگ کا وہ ہے نا ارشاد کے ایک مکتوب آپ نے تیار کیا اور اس میں ایک لفظ کی حاجت محسوس ہوئی کہ اگر یہ لفظ لگا دوں تو اس تحریر میں حسن پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ نے وہ لفظ فرماتے میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ تحریر میں حسن تو آ جائے گا لیکن میرے اعمال نامے میں کہیں جھوٹ نہ لکھ لیا جائے. تو ہم تو بیان میں بھی پتہ نہیں کتنی لفاظی کرتے ہوئے کیا کیا بعض اوقات بول جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس طرح بات چیت میں، اسی طرح لکھنے میں بہت کچھ مطلب ترکیبیں آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دل کے جذبات ہے وہ بیان کر رہے ہیں. بابا دل کے ابھرتے جذبات بھی سچ ہی پر مبنی ہو، یہ بھی ضروری تو نہیں نہ ہوتا. یہ تو الہام تو اللہ کے نیک بندوں کو ہی پہچان ہو اس کی کہ فرشتے کی طرف ہوتا ہے الہام. تو یہاں تو بس جو جس کی سمجھ میں آتا ہے. ہر معاملے میں آپ کو مطلب کرپشن ہے. اس طرح باتوں میں بھی کرپشن ہے. ابھی عملی کا دور ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل ظہر کی جماعت 2:30 بجے ہوگی نا؟ اعلان ہوا ہے نا؟ اعلان نہیں ہوا. نہیں ہوا؟ نہیں، یہ اب مشورہ ہوا تھا ہمارا. اچھا.
बापा कल फजर में भी और नमाजों में ऐलान कर देते हैं। यार ये तरीका यही होता है कि जिस नमाज, तो जैसे आज जोर में ऐलान होता कि हर नमाज के बाद वो अलग अलग नमाजी होते हैं, अगर वो 3 बजे समझ कर आए तो फिर पूरे शहर में उसको कहीं जमात तो मिलने से रही है ना, उम्मीद ही नहीं है कि कहीं जमात मिले, तब कल ऐलान करना और क्या, वरना आज ऐलान हो जाता। ये हमेशा याद रखें, कोशिश यही की जाए कि उसी नमाज में ऐलान हो। लेकिन यहाँ शायद बाहर के नमाजी इन दिनों आते नहीं होंगे कि इतनी चेकिंग करवा कर लाइन में लगकर, हर वक्त लाइन लगती हुई भी जरूरी नहीं, जोर में नहीं लगती होगी लाइन। जी बाबा। लगती है? नहीं सर वैसे वापस जब भी आना हुआ है ना तो लाइन कुछ ना कुछ नजर आई है। ये क्या आना पड़ता होगा, उधर से चेकिंग, इधर से चेकिंग, तो इधर मतलब, हाँ तो ये डबल चेकिंग, बाहर का नमाजी आए इसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। लेकिन अहले मोहब्बत आते हैं, मदनी मुज़ाकरे के जज्बे में आते हैं साईं भाई, वो 3 बजे का समझ के आएंगे। कल इनकी जमातें नहीं, पापा कल ऐलान हो जाए जोहर में और फिर इंशाल्लाह 3 बजे जमात कल से होगी इंशाल्लाह, नहीं परसों से, कल ऐलान होगा 2:30 बजे, परसों से इंशाल्लाह 2:30 बजे जमात। परसों तो जुम्मा, परसों जुम्मा है बाबा, हफ्ते से, तो कल ऐलान कर दिया जाए कि हफ्ते से, क्योंकि जुम्मे के नमाजी फिर अलग होते, हफ्ते से ये कल लाजमी है, कल ऐलान भूल गए फिर हफ्ते को करना के इतवार से कल हो जाएगा बाबा इंशाअल्लाह। तो आप जो हाजिर हैं वो ज़हन में रखें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हफ्ते से वो 2:30 बजे ज़ोहर की जमात हुआ करेगी। फिर नमाज वगैरह का प्रैक्टिकल तरीका पिछले साल भी बताया गया था, वो वुज़ू के और तरीके, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फ़र्ज़ उलूम का कुछ सिलसिला होगा थोड़ी देर के लिए, फिर मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक इस्लामी भाई मौजूद हैं जो रबी नूर शरीफ के जो 12 दिन मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला था उसमें ये मरकज़ुल औलिया से हाजिर हुए और कैंसर का इन्हें मरज़ था, सारे बाल उड़ चुके थे, यहाँ आकर क्या हुआ ये बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी बारगाह में रबी नूर शरीफ में हाज़िरी हुई थी, तो रबी नूर शरीफ से पहले ही यानी यहाँ पे हाज़िर होने से पहले ही इस कैंसर की रिपोर्ट यानी कि टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट लेनी थी, लेकिन नीयत ये बनी कि बापा के पास जाके दुआ करवाई जाए और उसके बाद रिपोर्ट जो है ना वो कैंसर की ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पे आए, आपसे दुआ भी करवाई, मदनी चैनल में भी दुआ हुई, तो उसके बाद जब गए डॉक्टरों के पास तो रिपोर्ट पता की तो और सारी रिपोर्ट जो है ना वो सारी क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदनी मुज़ाकरे में दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट जो है वो हमारी, मेरा हुस्न ज़न यही है कि मदनी मुज़ाकरे में दुआ की बरकत से रिपोर्ट जो है वो क्लियर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बापा दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। अब तो बाकी जिंदगी वक्फ़े मदीना ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। बापा कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, जब वक्फ़े मदीना होगा इसका मतलब ये हुआ ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्फ़े मदीना ये होता है हमारे यहाँ, ये इस्तिलाह है कि अब आइंदा ज़िंदगी दीन के खिदमत में गुजरेगी, जबकि किसी का हक तलफ ना होता हो, माँ बाप बाल बच्चों का किसी की हक तलफ ही ना होती हो। पापा ये जब यहाँ हाजिर हुए थे 12 दिन के लिए, तो वहाँ उस दिन चूँकि रोज़ाना ही हाज़िरी मदीना की कुरानदाजी हो रही थी, तो इनका नाम मदीने की हाज़िरी के लिए भी कुरानदाजी में निकला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पहले तो आपने मदीने की खुशखबरी सुनाई थी, आज वक्फ़े मदीना की खुशखबरी। माशाअल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको मुज़ीब मरज़ से नजात बख्शी, मदीने की हाज़िरी की सआदत दी अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। तो इस बार भी 12 दिन का इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाह, और एक तादाद है जो 12 दिन के लिए यहाँ आ जाती है मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ शहरों से। यहाँ
مدنی تربیت گاہ کے حوالے سے ان کی تربیتیں بھی دن کو بھی کچھ نہ کچھ ترکیب اور رات کو مدنی مذاکرہ، وہ بھی رونق کے دن ہوتے ہیں، بہت رونق کے دن ہوتے ہیں۔ مرحبا کی صداؤں سے سما گونج رہا ہوتا ہے بارہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، میں عرب کے شہر مکہ منورہ کے پاس سے بات کر رہا ہوں، اور جناب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ فرض نماز کیا جلدی جلدی پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فرض نماز جلدی ادا کریں اور سنت اور نوافل جو ہیں آرام آرام سے ادا کریں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سوال کی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی قراءتیں، اس کی تقسیم ہے کہ جیسے کہ فجر میں 40 سے لے کر 60 آیتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یہ طوال مفصل اور پھر طوال مقصر، اوساط مفصل، اوساط مفصل، اوساط مفصل یہ ظہر میں ہوگی اور عشاء نہیں، فجر اور ظہر دونوں میں جو ہے وہ طوال مفصل ہے۔ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور فجر اور ظہر میں، اور عشاء میں طوال اوسط، اوساط مفصل، اب بھول جاتا ہوں اصطلاح، عشاء میں اوساط مفصل، اور عصر میں اور مغرب میں اوساط طوال نہیں آئے گا نا، مقصر ہے، قصار مفصل، قصار مفصل مغرب میں۔ تو یہ مغرب میں جیسے کہ 10 آیتوں کے اندر اندر نہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، یعنی اس سے پہلے نکال دیں۔ اچھا اب آپ بیان کریں، یہ سارا دوبارہ نہیں ان کو یاد ہو گیا ایسا، تو اب ویسے احکام نماز کے احکام میں لکھا ہوگا شاید، چلو مل گیا۔ قرآن عظیم سورہ حجرات سے آخر تک مفصل کہلاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، حجرات سے بروج تک طوال مفصل، بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل، لم یکن سے ناس تک قصار مفصل۔ سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں ہر رکعت میں ایک پوری سورت طوال مفصل سے پڑھی جائے، اور عصر و عشاء میں ہر رکعت میں ایک کامل سورت اوساط مفصل سے، اور مغرب کی ہر رکعت میں ایک سورت کاملہ یعنی پوری سورت قصار مفصل سے۔ اگر وقت تنگ ہو یا جماعت میں کوئی مریض یا بوڑھا یا کسی شدید ضرورت والا شریک ہو جس پر اتنی دیر میں ایذا و تکلیف و حرج ہوگا تو اس کا لحاظ کرنا لازم ہے۔ جس قدر میں وقت مکروہ نہ ہونے پائے اور اس مقتدی کو تکلیف نہ ہو اسی قدر پڑھیں۔ اگرچہ صبح میں یعنی فجر کی نماز میں انا اعطینا اور قل هو اللہ احد یہ دونوں صورتیں ہوں، یعنی وہی مجبوریاں جو بیان کی گئی، تو ان میں یہ چھوٹی صورتیں پڑھیں تو یہی سنت ہے کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اور جب یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس طریقہ مذکورہ جو ابھی میں نے بیان کیا کا ترک کرنا، صبح یا عشاء میں قصار مفصل پڑھنا یعنی مختصر جو ہوتا ہے وہ پڑھ لینا،
ضرور خلاف سنت و مکروہ ہے، مگر نماز ہو جائے گی۔ فتح رضویہ شریف میں یہ جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو عرض کیا، کہیں کہیں کوئی لفظ تبدیل کیا۔ تو یہ بھی فرض رکعتوں کے لیے کہ فرض رکعتیں اس طرح پڑھنا یہ مسنون سنت۔ باقی دیگر نمازوں میں کیونکہ وہ اپنی الگ پڑھ رہا ہے تو بھلے وہ طویل پڑھے جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے، صورتیں زیادہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر جبکہ کوئی اور عذر نہ ہو کہ مکروہ وقت وغیرہ کی کوئی ترکیب نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام حسن رضا ہے، رحیمیہ رقام سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کے آگے فتویٰ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک چارپائی کافی ہے اگر آگے پڑھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کے آگے سترہ کتنا ہونا چاہیے؟ جو چارپائی آگے رکھی ہوئی ہے کیا وہ کافی ہے سترے کے لیے؟ ہاں، آڑے چارپائی اگر رکھی ہے نمازی کے تو سترہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہ جانور کا بھی سترہ ہوتا ہے نا، اونٹ کھڑا ہوا ہے، گیپ تو بہت ہے اس کا لیکن یہ سترہ مانا جائے گا۔ گھوڑا کھڑا ہے، آڑے بکرا کھڑا ہے، تب بھی سترہ مانا جائے گا۔ تو چارپائی بھی مانی جائے گی کہ ایک ہاتھ کم از کم بلند ہو، ایک ہاتھ عام طور پہ آدھے گز کا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عزم کا اظہار کر لیں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ۔ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالوہاب ملک، میں میر پور کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر انسان کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ اس کو بہت کچھ تحفے تحائف دیتا جب دوستی ہوتی ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس میں تعلق خراب ہو جانا یا دوستی ختم ہو جانا، تو اس کے بعد اگر وہ تحفے تحائف واپس لینا شروع کر دے یا اس کی ڈیمانڈ کرے یا اس کو لگے کہ میں واپس نہیں مل سکتا تو لوگوں کو اس کو جتانا شروع کر دے، تو اس کے بارے میں آپ کا یعنی کیا بیان ہے کہ یہ کس طرح کا عمل ہے؟ یہ تحفے کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کا بلا عوض مالک بنا دینا۔ تو اب اس میں عرف کا بھی اعتبار ہوتا ہے بعض صورتوں میں، تو یہاں تو عرف یہی ہے کہ جب ایک دوست نے یا کہ عام آدمی نے بھی کسی کو تحفہ دے دیا تو وہ واپس نہیں لیا جاتا، اور ویسے بھی تحفہ دے کر واپس طلب کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، واپس لے نہیں سکتا اس کو کہ واپس مجھے دے دو، تو یہ نہیں لے سکتا۔ ہاں خود وہ اگر اپنی مرضی سے دے دے تو وہ دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ ایک جدید تحفہ ہے، نیا تحفہ ہے، تو اس طرح وہ دوستی ٹوٹنے کے بعد اس کا مانگنا یہ شرعاً اس کا حق نہیں ہے مانگنے کا، نہ مانگے۔ اور اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ غیبتیں، تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں گناہوں کا صدور ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा यहाँ पर ये वजाहत गालिबन करनी चाहिए नहीं कि इससे मुराद तो वो शायद तोहफा है जो आप फरमा रहे हैं कि जो कि एक दोस्त को दे रहा है, और ये दोनों मतलब कि जैसे मर्द होते हैं। लेकिन अगर कोई इस जगह पर अपनी को गर्लफ्रेंड को तोहफा देना चाहता है और उसने ये लड़की जो गर्लफ्रेंड को जो तोहफे देते हैं, दोस्त उसको गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त, तो उनको तोहफा देने का भी क्या यही मामला है? गर्लफ्रेंड तो रखना पहले कैसा फरमाए? अरे गर्लफ्रेंड तो रखने की भी शरीयत में इजाजत नहीं है ना। दुरुस्त। और फिर इसके मजाजी की वजह से तोहफा देना, तो ये तो रिश्वत है, हराम है। और ये तो उसकी मिल्क बनेगा नहीं जिसने लिया, उस लड़की पर फर्ज होगा कि उसी को वापस दे दे। और इसी तरह अगर किसी ने मर्द को तोहफा दिया, यानी अमृत को, मसलन किसी ने अमृत को इसलिए तोहफा दिया कि वो हिलाने के लिए, तो ये भी इसके मजाजी ही की एक सूरत है कि माज़अल्लाह अमृत से भी तो लोग दोस्तियां करते हैं, इनसे भी तो इश्क करते हैं, ये भी हराम है। इस तरह की वो नापाक, ये अपने मुंह से पाक बोलने से नहीं पाक हो जाएगा कि मेरी पाक मोहब्बत है, अपने दिल पर गौर करे कि जी क्या चाहता है, तो गंदी लज्जत आती है ना। तो यही तो शरारत है शैतान की। तो इसलिए वो अगर किसी अमृत को हिलाने के लिए किसी ने तोहफा दिया तो ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है। उस अमृत को चाहिए कि कबूल ना करे, अगर कबूल लिया तो वापस लौटा दे और उसे दोस्ती सांस बाद में ले, पहले तोड़ दे। तो ये आपने जो अभी तवज्जो दिलाई है कि उसका रिश्वत देना, ये जो तोहफा दे रहा है एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को जो तोहफा दे रहा है, ये रिश्वत है, इसका देना उसके लिए जायज़ नहीं है। साथ ही अमीर सुन्नत ने ये भी तवज्जो दिलाई कि जिस लड़की को तोहफा मिला है उस पर फ़र्ज़ है कि वो ये तोहफा वापस लौटा दे। लिहाजा अगर ऐसी कोई इस्लामी बहनें मदनी चैनल पर हैं कि जो अल्लाह ना करे इस तरह के मामलात में मुब्तला हैं और उन्होंने इस तरह के तोहफे ले लिए हैं, तोहफा लेते वक्त तो अच्छा लगता है, अगर इस तरह के अगर आपने तोहफे ले लिए हैं तो अब आप पर लाजिम है कि वो तोहफा उसको वापस लौटा दें और इस ताल्लुक़ को आज ही ख़त्म कर देंगे। इसमें तबाही और भरपूर अंदाज से तबाही है, और घर और ख़ानदान के ख़ानदान टूटने और उजरने की, इज़्ज़त और असमत उजरने के इसमें पूरे मौक़े होते हैं। तो खुदारा रमज़ान और मुबारक के इस मुबारक महीने में ये तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस मामले में अपना कोई पुख्ता इरादा करें, अज़म करें, जो अब तक गुनाह हुए हैं इसकी माफ़ी भी हो, तलाफ़ी भी हो, और आज से इस मुसीबत से जान छुड़ाने की आप कोई अच्छी सी नीयत भी कर लें। अच्छा, अभी जो मैंने वो तोहफे के ताल्लुक से बयान किया ना, वापस लेने ना लेने के, उसमें कुछ गलती हो गई है मेरी। इसमें अब मैं बहार शरीयत का जुज़इया पढ़ देता हूँ। ये लिखा है, किसी को चीज़ देकर वापस लेना बहुत बुरी बात है। हदीस में इरशाद हुआ, इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता क़य करके फिर चाट जाता। लिहाजा मुसलमान को इससे बचना ही चाहिए। मगर चूंकि हिबा यानी तोहफा ऐसा तसर्रुफ है कि वाहिब यानी तोहफा देने वाला इस पर लाजिम नहीं, अगर देकर वापस ही लेना चाहे तो काजी वापस कर देगा, उसे ना वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा। तो काजी वापस कर देगा, उसे ना वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा। और ये वापस लेने का हुक्म भी हदीस से साबित है, मगर सब जगह वापस नहीं कर सकता। बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें वापस ले सकता है और बाज़ में नहीं। अब इसकी तफसील बहार शरीयत के 14वें हिस्से में है और मकतबतुल मदीना की तीसरी जिल्द
14वां हिस्सा, तीसरी जिल्द, बहार शरीयत की तीसरी जिल्द में हिस्सा 14, इसमें हिबा यानी तोहफा, गिफ्ट, तो इसका बयान है। इसको मजीद पढ़ लें। तो अब ये कि जहां ये लेने की इजाजत नहीं, जो मैंने कहा ना मकरूह तहरीमी, वो दुरुस्त था, मकरूह तहरीमी तो है। और ये जो कुछ आपने वजाहत फरमाई है, ये तो एक दोस्त मर्द को जो तोहफा दे रहा है उसके मुतालिक, लेकिन जो अभी आपने इश्क मजाजी और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के हवाले से जो आपने इरशाद फरमाया, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है ना बाबा? ना ना, वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त है। जी। और यहाँ भी अब काजी और ये दौर, अब ये कि देखो मसला वो 100% सही बयान करना चाहिए। जी बाबा। तो याद नहीं रहता, हालांकि पढ़े हुए हैं, तो भूल जाता हूँ। तो ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा रहते हैं मेरे पास, इनकी शफकतें हैं, तो ये रहनुमाई फरमाते रहते हैं। तो ये गाड़ी चलती रहती है अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, इनका साया आतिफत मुझ पर दराज फरमाए। हैं मेरे ही बच्चे, लेकिन यूं इन मानो कर उम्र के लिहाज से नहीं, इल्म है ना, बुजुर्गी बइल्मस्त न बसाल, बुजुर्गी इल्म से होती है, बुजुर्गी बअक्लस्त न बसाल, तो बुजुर्गी अक्ल से होती है, बरसों से नहीं। न 100 साल का बूढ़ा जाहिल है तो बुजुर्ग नहीं है, और 15 साल का बच्चा बहुत बड़ा आलिम है तो वही बुजुर्ग है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 13 साल 10 महीना और 4 दिन की उम्र में पहला फतवा जारी किया था। और ये खेलने के दिन हमारे यहाँ होते मुफ्ती बन गए थे, इतने बड़े आलिम बन गए थे, फिर दुरुस्त फतवा दिया था। वालिद साहब ने इजाजत दे दी फतवा देने की, लेकिन आला हज़रत मोहतात थे, जब तक वालिद साहब हयात रहे फतवे चेक करवाते रहे। मुझे तो इस बात का गौर करना है, ये अभी बता रहे थे कि शायद इतनी उम्र में तो जामिया वगैरह में तो शायद दाखिले का भी टाइम शुरू नहीं होता होगा, जो एक शराइत होती होंगी कि इतनी उम्र में तो दाखिला शुरू हो। ये तो हलाजत ने दाखिला नहीं लिया था ना, अब्बू के पास पढ़े थे। एक भले अपने अब्बू के पास पढ़ ले, अब्बू के पास, अब्बू पैसे कितना सिखाते हैं आजकल। अब्बू क्या पढ़ाएंगे बाबा? फैज़ान रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। देखिए अजान पड़ोस में हो तो भी उठिएगा नहीं, इंशाअल्लाह कमोबेश 25 मिनट पहले हमारे यहाँ अजान होती की तरकीब होगी इंशाअल्लाह, और 6 बजे असर की जमाअत आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में होती है। जी अमीन भाई, आपके यहाँ से सवाल क्या है? जी लब्बाइक। प्यारे बापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरे आपसे सवाल है कि मच्छर मार तेल जिस्म पर लगाकर मस्जिद में जाना कैसा? हालांकि इसमें केमिकल शामिल होते हैं, बाज़ में बू और बाज़ से खुशबू आती है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल इत्रों में भी केमिकल शामिल होते हैं, वही लगाकर मस्जिद में आते ही अपने। तो अब यह कि मच्छर मार तेल अगर वाकई खुशबूदार है और इसमें कोई ऐसी बदबू नहीं जिससे लोगों को तकलीफ होती हो तो जायज़ है, और अगर उसमें बदबू है तो नाजायज़ है मस्जिद में आना। मस्जिद में आने के ताल्लुक से जायज़ नाजायज़ कि वैसे कोई बदबूदार दवा लगाई किसी ने और वो मस्जिद में नहीं आ रहा तो जायज़ है। मस्जिद में आना हराम बदबू के होते हुए, अगर बदबूदार मस्जिद के बाहर लगाई थी और अब इसको ज़ाइल कर दिया, धो दिया, साफ कर दिया, बदबू खत्म हो गई, अब आने में हरज नहीं। इसी तरह मुंह की बदबू, प्याज कच्ची खाई, आजकल ये समोसों में और कच्ची प्याजें बहुत खाई जाती होंगी मस्जिदों में, ये नाजायज़ है अगर किसी समोसे में कच्ची प्याज हो तो, क्योंकि वो पूरी तलती नहीं है कच्ची प्याज, ये कीमे की मिकदार बढ़ाने के लिए शायद डालते हैं, कीमा थोड़ा सा डालते हैं, कच्ची प्याज और ये सब्जियां और मिक्स करके समोसा बनाते हैं। तो प्याज कच्ची होती है, फिर छोले
چنے چھولے کالے چنے خاص کر ہوتے ہیں غالباً دیکھیں تو چنے ہوں چھولے ہوں ان میں بھی کچی پیاز ڈالی جاتی ہے اور یہ مسجدوں میں آج کل افطار میں کھائی جاتی ہے. مسجدوں کی انتظامیہ اس پر توجہ فرمائے اور ایسی چیزیں مسجد میں آنے سے روکے کہ یہ مسجد میں بدبو ہوتی ہے اس سے. یہ مسجد میں لانا جبکہ اس کی بدبو ہو تو یہ ناجائز ہے. تو کچی پیاز کی بدبو ہوتی ہے کھاتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. اب بدبو کی حالت میں مسجد میں کسی کا ہونا یہ حرام. معتکفین خاص کر توجہ فرمائے کہ ان کے منہ میں ایک تعداد ہے جن کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ موقع نہیں ملتا ان کو منہ صاف کرنے کا سب کو. تو یہ سستی بھی بعضوں کی ہوتی ہے پھر کھا کے بیٹھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں تو اس طرح ہضم صحیح نہیں ہوتا تو بعض اوقات پیٹ سے بھی بدبو اٹھتی ہوگی منہ کے ذریعے. تو وہ ڈٹ کے کھانا ضروری ہے کہ فارغ آدمی اور کیا کرے. ایک ہی تو حلقہ ہے جو 100% کامیابی اس کو ملتی ہے وہ کھانے کا جس میں نہ اعلان کی ضرورت ہوتی ہے نہ ترغیب کی بھی حاجت نہیں ہوتی. جو اب بھی مدنی مذاکرہ آپ لاکھ منتیں کرو خیر خواہ ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے بگا دیتے ہوں گے. کھانے کا اعلان نہیں کرنا یہ دے گئے ہمیں ہٹ جاؤ باقی. تو یہ 2 حلقے ہمارے 100% کامیاب ہوتے ہیں اعتکاف میں سحری میں کھانے کا اور افطار میں کھانے کا. لاکھ نیندیں ہیں نیند چڑھی ہے سحری میں وہ آپ کو ملے گا پھر سو جائے گا فجر میں ٹانگ سے گھسیٹ کے نکالو تو شاید آ جائے. فجر میں اٹھانا پڑے گا جگانا پڑے گا بعض اوقات کھینچنا پڑے گا لیکن کھانے کے لیے شاید اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی ہوگی. کھلانے کے لیے خود ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہوں گے. کیسی یار ہماری یعنی کہ عجیب نیچر ہو گئی ہے. تو پھر یوں بدبو پھر منہ صاف نہیں کرتے تنکا کھلال یہ نہیں کرتے. تو کھلال نہیں کریں گے تو یہ دانتوں میں گیپ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کھانے کا جز حصہ رہ جاتا ہے دانا روٹی کا ذرہ سالن مسالہ پھر یہ منہ میں رکھا رہتا ہے سڑتا ہے پھر اس سے بدبو نکلتی ہے. تو تنکا بھی دانتوں میں ڈالنا ہے تو یہ مسجد میں وہ ڈالے کہ جس کے دانتوں میں بدبو نہیں ہے. باقی جو کبھی کبھی ڈالتے ہیں نا تنکا ان کے دانتوں میں بدبو ہو جاتی ہے تو یہ مسجد میں اس سے بدبو نکلے گی. اور اسے بدبو بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت ناگوار بدبو ہوتی ہے. خود کو نہ آئے وہ الگ بات ہے کہ نہ کٹ جاتی ہے دوسرے کو آتی ہے. تو اپنی بدبو چیک کرنے کے لیے یہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر منہ پہ رکھ کے گہرا سانس لے کر یوں کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا بدبو ہے کہ نہیں ہے اگر ناک بند نہیں ہوئی تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. مسجد میں رہنا حرام ہے اعتکاف بھی جائز نہیں ہے مسجد میں اس حالت میں. منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے فوراً باہر نکلنا پڑے گا. فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اپنے من کو منانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کافی نہیں ہے کہ بدبو تھوڑی ہے آپ کا ناک تھوڑا بند ہوگا تو تھوڑی آئے گی آپ کو. تو اس لیے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ بدبو نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز مسجد میں گوشت نہیں لا سکتے کچا اس میں بدبو ہوتی ہے. اور ڈھکا ہوا بالکل چھپا ہوا کہ وہ گوشت اس میں بدبو نکل نہیں رہی تو جائز ہے. بعضوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے واقعی جب ملنے آتے ہیں تو مزہ نہیں آتا ہے ایسی بدبو آتی ہے. تو اس کا بھی مسجد میں نماز کی باجماعت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے ایسے آدمی کا. اعتکاف تو دور کی بات کہ کپڑے تبدیل کرے یا نہائے یا کوئی بھی ایسی صورت کرے جس سے بدبو اس کی دور ہو جائے خوب خوشبو مل لے. اب بدبو دور ہونا شرط ہے کسی بھی چیز سے. بعض غذاؤں سے بدبو آتی ہے پسینے میں میرا اندازہ ہے پھر ان غذاؤں سے پرہیز کرے. کھانا بھی ڈٹ کر ہے سب کچھ کرنا ہے اور کیسے اعتکاف میں بھی مزہ آتا ہے مسجد کو چھوڑے کیسے بھاگوں گا یہ بھی ہوتا ہوگا. 2 ٹائم مفت کھانا ملتا ہے مزہ آتا ہے. اب مزہ تو آتا ہے ٹھیک ہے لیکن بدبو کے ساتھ اگر مسجد میں رہیں گے تو گناہگار ہوں گے. مہربانی کر کے ایسے توبہ کر کے فوراً اور بالکل منہ کو اچھی طرح مسواک خوب کیا کریں خلال کیا کریں. اگر منہ میں جیسے ہم افطار میں کیلا مجبوری ہے کیلے کی بھی فیور میں نہیں ہوں کیلا بھی دانتوں میں آتا ہوگا چپک جاتا ہے. تو ویسے اور کھانوں سے اس لیے کہ مغرب فوراً پڑھتے ہیں نا
खजूर भी नहीं, खजूर भी अगर खाकर आप दांतों में भर जाती है ये, नहीं मुंह नहीं साफ करने का ज़हन नहीं, इसलिए हम खजूर भी नहीं देते। वरना खजूर से खा सुन्नत है, लेकिन साथ में मुंह भी तो साफ करना जरूरी है ना। खजूर खाए इफ्तार में, बेशक सुन्नत अदा करे, मुंह साफ कर नमाज पढ़े, मुंह साफ नहीं करते। फिर मिठास के मजे लेते होंगे रोजेदार मगरिब की नमाज में, मसाइल तो पता नहीं है ना। खजूर खाकर फौरन नमाज पढ़ेंगे तो मुंह मीठा रहेगा। मेरा ख्याल है कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं करेगा मेरी बात से, कि जब तक अच्छी तरह मुंह साफ नहीं करते कुलियां करके और खिलाल वगैरह करके, उस वक्त तक आपके मुंह में मिठास रहेगा, हल्क में मिठास रहेगा खजूरों का। तो अगर कोई चीज दांतों में है, इस हाल में नमाज पढ़ना, चाहे घर में पढ़े चाहे मस्जिद में पढ़े। अब ये हर जगह के लिए, दांत में बोटी फंसी हुई है, चावल फंसा हुआ है, रोटी फंसी हुई है, कोई जर्रा गिजा का फंसा हुआ है, तो इससे फरिश्तों को इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी और चीज से नहीं होती। क्योंकि फरिश्ता जो है ना, वो किराअत, वो फरिश्ते वो मुंह पर मुंह रख देते हैं, तो वो किराअत पर कादिर नहीं, तो वो किराअत सुनते हैं, तो मुंह पर मुंह रख के वो सुन रहे होते हैं। इनको इससे तकलीफ होती है अगर दांतों में कोई चीज है तो खाने की, तो इसलिए वो दांत साफ करके नमाज पढ़ी जाए। तो ये तो आम है, कोई दांत तो हजारों लाखों में साफ करता होगा खिलाल। ये मोतकिफिन तो मुझे नहीं लगता कि साफ करते हो, बाग बाग के नमाजें पढ़ रहे होते हैं। या आम तौर पर मगरिब के नमाज के वक्त जो थाल लगते हैं और लोग खाते हैं मगरिब की अजान पर कबाब समोसे, तो ये कहाँ मतलब खिलाल तो करता नजर नहीं आता कोई। भाग भाग के वो आग के सफों में खड़े हो जाते हैं और यूं करते रहते होंगे। तो इसलिए सिर्फ अगर ये सब करने का टाइम नहीं है, सुस्ती है या मौका नहीं होता, जमात जल्दी खड़ी हो जाती है, तो पानी भी हदीस से साबित है, पानी से इफ्तार भी। हमारे नफ्स से भी अब इसको हम साबित करें कि हम कबूल करते हैं पानी। पानी से इफ्तार करके नमाज पढ़े, फिर अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं बेशक खाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद